وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی گزشتہ ویڈیو میں خاکسار نے قرآنی معیار صداقت کے مطابق خلیفہ ثانی کے دعویٰ مسلم موت کو قطعی طور پر جھوٹا ثابت کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں خلیفہ ثانی کے عبرت ناک انجام پر بات کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کو آگے بڑھاؤں، مختصراً پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مفتری کو جو مامور من اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہو زیادہ مہلت نہیں دیتا اور جلد ہلاک کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُمْ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اور اگر وہ بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اسے دائنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر ہم یقیناً اس کی رگ جان کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا۔ سامعین اکرام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے ان آیات کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص بطور افتراء کے نبوت اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کی مانند ہرگز زندگی نہیں پائے گا۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سچے اور جھوٹے مدعی ماموریت میں فرق کرنے کے لیے ایک معیار صداقت بیان فرمایا ہے کہ ماموریت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے کے بعد 23 سال کے اندر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادقوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افطرا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ سامعین اکرام، مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ایک خواب دیکھنے کے بعد 28 جنوری 1944 کو دعویٰ مسلم موت کیا تھا۔ آپ کے دعویٰ مسلم موت کے صرف 10 سال بعد آپ پر ایک قاتلانہ حملے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آیت لو تقول علینا کی قہری تجلی ظاہر کر دی، اور اس طرح آپ اس حملہ کے بعد 11 سال 8 ماہ عبرت ناک زندگی گزار کر بالآخر 8 نومبر 1965 کو فوت ہو گئے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے دعویٰ مسلم موت یعنی جھوٹے دعویٰ مسلم موت کے بعد 23 سال سے کم عرصہ میں ہلاک کر کے آپ کے مفتری اللہ ہونے پر مہر ثبت کر دی تھی۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں خاکسار مختصراً خلیفہ ثانی کے عبرت ناک انجام پر بات کرے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خلیفہ ثانی کو آپ کے دعویٰ مسلم موت کے بعد 23 سال کے اندر آپ کی شہرت کاٹ کر ہلاک کیا، بلکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے دنیا میں ایک عبرت کا نشان بھی بنا دیا۔ سامعین کرام، اب میں آپ کو ان کا تاریخ احمدیہ سے میں یہ ثابت کروں گا کہ آپ ایک عبرت ناک زندگی گزار کر 23 سال کے اندر اس دنیا میں آپ نے وفات پائی تھی۔ یہ اسکرین پر آپ پہلا حوالہ دیکھ رہے ہیں، یہ تاریخ احمدیت جلد 16 ہے، اور یہ صفحہ نمبر وغیرہ تفصیل آپ اسکرین سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے، تفصیلی حوالہ آپ اسکرین سے پڑھ سکتے ہیں، میں مختصراً پڑھوں گا۔ 26 فروری 1955 کا آفتاب غروب ہوتے ہی غم و اندو اور کرب و علم کی ایک تاریک رات پوری دنیا احمدیت پر چھا گئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المسلم موعود قصر خلافت میں نماز مغرب کے بعد لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے اٹھنا چاہا کہ فوراً گر پڑے اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت سیدہ نے بڑی مشکل سے حضور کو سہارا دے کر چارپائی پر لٹایا۔ اس وقت حضور کے جسم مبارک کا بایاں حصہ بے حسی کی حالت میں تھا، آواز لڑکھڑا رہی تھی اور کرب کی حالت تھی۔ پھر لکھا ہے 9 بجے شب کے قریب حضور کی حالت میں کسی کی طرح افاقہ ہوا۔ دیکھیں افاقہ کیا ہوتا ہے، لکھا ہے اور حضور اپنی بائیں ٹانگ اور بازو کو حرکت دینے لگے۔ یعنی شام کو 9 بجے جو افاقہ ہوا وہ یہ تھا کہ آپ اس قابل ہوئے کہ اپنی ٹانگ کو اور بازو کو حرکت دے سکیں۔
سامعین کرام، اب یہ ایک دوسرا حوالہ ہے، یہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلا حوالہ جو میں نے پیش کیا وہ ہے فیبرری 1955 کا، قاتلانہ حملے کے 1 سال بعد کا ہے۔ اب یہ فیبرری کے بعد یہ مارچ 1955 کا حوالہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ خدا کے فضل سے حضرت مرزا صاحب کی حالت میں مزید افاقہ کی صورت پیدا ہوئی ہے اور بائیں بازو کے اثر میں تخفیف پیدا ہونے کے علاوہ اعصابی حالت میں بھی افاقہ محسوس ہو رہا ہے، اور اتنے دنوں کے بعد حضور کو بستر سے سہارے کے ساتھ اٹھا کر آرام کرسی پر بٹھایا گیا اور اس کے بعد 3-4 قدم سہارے سے چلایا بھی گیا۔ اس حوالے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قاتلانہ حملے کے 1 سال بعد خلیفہ ثانی کی حالت کیا تھی۔ یہ مارچ 1955 کا حوالہ ہے۔ اب یہ اسکرین پر ایک اور حوالہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو حوالہ ہے یہ بھی مارچ 1955 کا ہے۔ پہلا حوالہ جو میں نے پیش کیا وہ 8 مارچ کا ہے، یہ 15 مارچ 1955 کا حوالہ ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب میں روح بصحت ہوں، اگرچہ کل شام بہت پریشانی رہی، گاہے گاہے دل کا حملہ ہوتا رہا، ان کی وجہ صرف معدے اور ہاضمے کی خرابی تھی۔ سابقہ حملے کی وجہ سے دماغ میں ایک قسم کا خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ یہ دیکھیں کیسی دردناک حالت تھی خلیفہ ثانی کی۔ 1 سال بعد حملے کے 1 سال بعد بھی آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ پر دل کے حملے ہو رہے تھے، معدہ آپ کا خراب تھا، ہاضمہ آپ کا خراب تھا، دماغ میں خوف تھا، دماغ آپ کا خالی تھا۔ پھر آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں بعد میں کیا حالت بہتر ہوتی ہے یا اور یہ بگڑ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ اب ایک ماہ بعد 19 اپریل 1955 کا حوالہ ہے۔ اس میں لکھا ہے، یوں طبیعت بہتر ہو رہی ہے مگر عارضی طور پر طبیعت گرتی ہے، ویسے مرض کے بعض حصوں کی زیادتی معلوم ہوتی ہے، یعنی بائیں بازو کی حرکت میں جو آسانی پیدا ہو گئی تھی اس میں کمی آ گئی ہے، مٹھی بناتے وقت انگلیاں سیدھی ہونے لگ گئی تھی، اب مڑنے لگ گئی ہیں، لیکن یہ فرق بھی ہے کہ پہلے میں بائیں ہاتھ کی مدد سے آزار باندھ نہیں سکتا تھا، اب میں باندھنے پر قادر ہو گیا ہوں، کسی قدر عجیب سا معلوم ہوتا ہے مگر باندھ لیتا ہوں۔ تو وہ جو وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ مسلم موت کے ساتھ کہ دین اسلام کی فتح اس کے ہاتھ پر ہوگی، خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، قومیں اس سے برکت پائیں گی، اسیر اس سے رستگاری پائیں گے، تب وہ اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھا جائے گا۔ بتائیں اس میں سے کچھ بھی پورا نہیں ہوا، بلکہ خلیفہ ثانی عبرتناک موت مارے گئے اپنے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کی وجہ سے۔ تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کیا حالت تھی ان کی کہ صرف آزار باندھ کر بھی باندھ سکتے تھے مشکل سے، یہ ان کی حالت تھی، صحت کا یہ عالم تھا ان کی۔ پھر آپ ایک اور حوالہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اپریل 1955 کا حوالہ ہے۔ لکھا ہے، آج آپ فرماتے ہیں، آج رات مجھے شدید تکلیف تھی، ہاتھ کی مٹھی تک بند نہ ہوتی تھی اور سر بھی خالی خالی محسوس ہوتا تھا، گردن شہرک کٹی ہوئی ہے، 3 انچ لمبا اور بہت ہی گہرا زخم ہے، دل پر دل کے دورے پڑ رہے ہیں، دماغ خالی ہے، ہاتھ کی مٹھیاں بند نہیں ہوتی، سر خالی ہے۔ یہ آپ کی عبرتناک حالت تھی، افسوسناک تشویشناک حالت تھی۔ پھر آپ کو میں ایک اور دوسرا حوالہ بتاتا ہوں، یہ آپ دیکھیں، یہ حوالہ اب 1957 کا ہے۔ اس میں آپ لکھتے ہیں، یا آپ کے اپنے ہی الفاظ ہیں، 1954 میں نے مجلس شورا میں کچھ کام کیا تھا، آج 1957 میں 4 سال کے بعد پھر خدا نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں شورا کے تمام اجلاسوں میں شریک ہوا ہوں اور کام بھی کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میری صحت میں ترقی ہوئی اور ہو رہی ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی نمایاں فرق نہیں پڑا، مثلا ہاتھوں میں جو بے حسی تھی وہ ابھی تک دور نہیں ہوئی، اس لیے بعض اوقات بڑی گھبراہٹ ہو جاتی ہے، پیر کی انگلیاں اندر کو کھنچتی ہیں، ہاتھ بے حس ہو جاتا ہے۔ ہوتی تو یہ مذاق کی بات ہے، لیکن گھر میں میرا کوئی چھوٹا پوتا یا نواسا آ جائے تو وہ بیمار نہیں سمجھتا، وہ میرا ہاتھ پکڑے تو میں فوراً گھبرا جاتا ہوں کہ کیا ہو گیا ہے اور میرا ہاتھ کدھر چلا گیا ہے۔ غرض ان چیزوں کو کوئی نمایاں فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ اس حوالے سے یہ 1957 کا حوالہ ہے۔ 4 سال قاتلانہ حملے کے بعد آپ کی اب بیمار رہے، آپ کی عبرتناک حالت تھی۔ یہ 1957 کا حوالہ، اس میں خود وہ بتا رہے ہیں کہ بمشکل وہ انہوں نے مجلس شورا کے اجلاسوں میں شرکت کی ہے۔ تو یہ جو وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، خدا کا سایہ تو نہیں، خدا کا تو عذاب تھا آپ کے سر پہ، خدا کی تو وہ ننگی تلوار برہنہ آپ کے سر پر تھی جو آپ کی گردن پر چلی،
جس نے آپ کی شرک عطا کی اور آپ کو مفتری اللہ ثابت کیا۔ سامعین، اب یہ 1957 کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ حوالہ جماعت احمدیہ کی مختصر تاریخ، یہ صفحہ نمبر 92 آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ 1958 میں بیماری کا دوبارہ حملہ ہوا، ہر ممکن علاج ہوتا رہا، ملک کے قابل ترین ڈاکٹروں کے علاوہ بیرونی ملک کے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا گیا اور ان سے مشورے کیے جاتے رہے، مگر بیماری بڑھتی ہی چلی گئی اور حضور کمزور ہوتے گئے، حتیٰ کہ آخر وہ وقت آ گیا جس کا تصور بھی کوئی احمدی نہیں کرنا چاہتا تھا، یعنی مورخہ 8 نومبر 1965 کی درمیانی رات کو 2:20 پر قریباً 77 سال کی عمر میں حضور ہمیں داغ جدائی دے کر اپنے مولا کریم کے پاس چلے گئے۔ تو سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفتری اللہ ثابت کیا، آپ کی شرک کاٹ کر 23 سال کے کم عرصے میں آپ کو ہلاک کر کے آپ کو مفتری اللہ ثابت کیا، بلکہ آپ کو 11 سال 8 ماہ اذیت ناک زندگی دے کر، اذیت ناک حالت میں رکھ کر آپ کو ساری دنیا کے لیے ہمیشہ کے لیے فرعون کی طرح عبرت کا نشان بھی بنا دیا۔ مجھے امید ہے سامعین اکرام آپ پر ان کا یہ انجام واضح ہو گیا ہوگا۔ پھر میں آپ کو ان کا ایک اور حوالہ دکھاتا ہوں۔ یہ حوالہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی الموت، ان کی جو تقریر تھی جلسہ سالانہ دسمبر 1944 کے موقع پر۔ اس میں وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں دیکھیں، آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ لیکن باوجود اس کے کہ لوگوں نے مجھے ہلاک کرنے کی کئی کوششیں کی اور ہر رنگ میں انہوں نے زور لگایا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ خدا کا سایہ میرے سر پر ہوگا، اس لیے وہ ہمیشہ میری حفاظت کرتا رہا اور اس وقت تک کرتا رہے گا جب تک وہ کام جو میرے سپرد کیا گیا ہے اپنی تکمیل کو نہ پہنچ جائے۔ تو سامعین اکرام، آپ نے دیکھ لیا کہ نہ خدا نے اپنا وعدہ ان کے ساتھ پورا کیا، وہ خود کہتے ہیں کہ خدا کا سایہ ان کے سر پر ہوگا، خدا میری حفاظت کرے گا، کوئی مجھے مار نہیں سکے گا، لیکن بالآخر وہ نہ صرف قتل ہوئے بلکہ مفتریوں کی موت مرے، شرک کاٹی گئی اور 23 سال کے اندر وہ ہلاک کر کے خدا نے ثابت کر دیا کہ خدا ان کے ساتھ نہیں تھا اور ان کا دعویٰ جو تھا وہ قطعی طور پر جھوٹا تھا۔ سامعین اکرام، آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سچے اور جھوٹے مدعی ماموریت کے لیے یہ معیار بیان فرمایا ہے کہ جو بھی مدعی خدا تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کر کے جھوٹا دعویٰ کرے گا ماموریت کا، خدا اس کی شرک کاٹ دیتا ہے، اور نہ صرف شرک کاٹتا ہے بلکہ عبرت ناک سزا بھی دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احمدی بہنوں بھائیوں کی آنکھیں کھولے اور وہ اس دجل سے ان کو رستگاری ملے، اور جو اصل مسلم موعود ہے، جو سچا مسلم موعود ہے، اس پر انہیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔